تو حضرت شاہ جی ان مولویوں کی بات سنتے رہے، پھر کھڑے ہوئے، کہتے ہیں جی تمہاری مجبوری ہے، اگر میری بات مانتے ہو تم سے بزرگ گئے، اور میری بھی مجبوری ہے، اگر میں تمہاری بات مانتا ہوں تو مجھ سے قرآن جاتا ہے، اس لیے میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بھئی تم کس کی دعوت پہ؟ آج تیرا معیار کیا بن گیا؟ یہ اشاعت التوحید کا مشن ہے، اور ابھی مناسب نہیں، وقت آیا تو میں بتاؤں گا کہ عنایت اللہ شاہ کے مشن کا غدار کون ہے۔ عنایت اللہ شاہ صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ موجودہ حیاتی مرتد ہیں اور اہل کتاب نہیں۔ میں نے سنا ہے، ان کانوں سے سنا، ہاں پوری بات کرتے ہیں۔ سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ جو رضا خانی طبقہ ہے یہ تو اسلام پہ آئی نہیں، یہ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں، نیوٹرل گروہ، اور یہ جو ہیں للڑ، یہ اسلام سمجھ کے پھرے ہیں، اس لیے یہ مرتد ہیں، مرتد، اور ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں۔ چلو آؤ، میرے پیر کی تحقیق پہ کھڑا ہونا ہے تو آ جاؤ۔ ایک اور بات بھی سنو، عنایت اللہ شاہ بخاری کا یہ نظریہ تھا، نغمہ توحید میں بھی موجود ہے۔ وقت بھی ختم۔ یہ نظریہ تھا کہ جو صلاۃ و سلام عند القبر کا قائل ہے وہ آدمی ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ عند القبر صلاۃ و سلام کا جو سننے کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ میں نے خود حضرت شاہ صاحب سے پوچھا، اور میرے ساتھ دوسرے علماء بھی تھے۔ ایک عالم نے کہا کہ حضرت شاہ جی ہماری مسجد کا امام باقی کوئی شرک نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، صرف کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ادھر جاؤ تو روزے پہ سلام سنتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ فرمایا پکا مشرک ہے، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں۔ تو اب بزرگوں کی تحقیق پہ اعتماد ذرا پورا ہونا چاہیے نا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں والے ہیں، آؤ عنایت اللہ شاہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، مانو ان کی تحقیق۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، لاؤ عنایت اللہ شاہ صاحب کے اس فتویٰ کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ بس صرف اتنا کہ ہم سماج در قبر کے قائل نہیں، اتنی بات نہ میرا بھائی۔ عنایت اللہ شاہ کا صرف یہ مسئلہ نہیں تھا، اور اس وقت جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا کہ پنڈی کی میٹنگ میں عنایت اللہ شاہ صاحب کے مقابل کھڑا کون ہوا تھا، اور ایک بزرگ نے اسے کہا تھا آج جس شخصیت سے تو ٹکرایا ہے اس کا نتیجہ زندگی میں دیکھے گا، اور تو اللہ کی توحید سے محروم ہو جائے گا۔ اور آج ویسے ایسے ہی ہوا۔ باقی کم از کم اشاعت التوحید کا عقیدہ نظریہ کہ عقیدے کے باب میں کسی بزرگ کا قول نہیں چلتا، یا اس کو عقیدہ نہ کہو۔ اگر عقیدہ کہنا ہے تو پھر نص قطعی پیش کرنا ہوگی۔ یہ کہاں سے تم نے نئی جنس نکال لی کہ ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بغیر نص قطعی کے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر فری مسئلہ ہے تو فری مسئلہ بھی وہاں پر احناف کا مفتہ بھی قول لانا ہوگا۔ احناف کا مفتہ بھی قول، کسی مقلدین کی بات نہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے اکابر نے اول سے لے کے آخر تک
لوگوں کو دعوت دی ہے کتاب اللہ کی طرف، سنت محمد مصطفیٰ کی طرف، اور آج میں کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں جو میرے استاد کی جو تحقیق ہے، جو اس پہ مطمئن نہیں، جو اس کو نہیں مانتا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور یہ کہنا کہ فروعی اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، معمولی اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی تفریق اور توہین کرنا، یہ سب سے بڑا غلو ہے، سب سے بڑا غلو۔ جو مسئلے عقائد کے ہیں ان کو عقیدے کے ساتھ رہنے دو، جو علمی تحقیقات ہیں۔ تو حیرانگی کی بات ہے، صحابہ میں اختلاف نہیں تھا بھائی، کس کا اختلاف تھا؟ علمی تحقیقات کا۔ سینکڑوں مسائل ایسے ہی، نماز ہے، نماز کے تکبیر سے لے کے سلام تک 200 مسئلے میں اختلاف ہے۔ کتنے مسئلے میں؟ 200۔ لیکن کوئی ایک دوسرے کی تکفیر نہیں، کوئی تذلیل نہیں۔ استنجے میں بہت سارے اختلاف ہیں، تکفیر تذلیل نہیں۔ اور میں حیران ہوں، یہ کہاں کی بولی ہے کہ جماعت میں فروع اختلاف برداشت نہیں ہوگا، فروعات میں اختلاف برداشت نہیں ہوگا؟ بھائی یہ منطق ہماری سمجھ سے بالا تر رہی۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مشرک اور بدعتی خوش نہ ہوں، ہماری یہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پھر ہمیں اگلا ہاتھ بھی آتے ہیں۔ اس لیے کم از کم 1000 دفعہ تم ہمیں گالیاں دو، ہم تمہیں ایک گالی کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ 1000 دفعہ الزامات لگاؤ، کسی الزام کا جواب نہیں دیں گے، لیکن اشاعت التوحید و سنہ کے مشن پر پہرا دیا اور پہرا دیں گے۔ تم نے جو گیر لگائے، یہ گیر نہیں چل سکتے۔ میں تو حیران ہوں، ایک خطیب صاحب کھڑے ہوتی ہیں اور تقریر کر رہی، کہتی ہیں کہ میں جانتا ہوں صحابہ کا پہلا اجماع ختم نبوت کے منکر کے کفر پہ ہوا، پہلا اجماع۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ بولو بولو، کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے یا ایجنسیوں کا ٹاؤٹ پن ہے؟ ایجنسیوں کی، اس کو کہتے ہیں ایجنسیوں کی عبادت، یہ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلا اجماع صحابہ کا وفات النبی پہ ہوئے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ سب سے پہلا اجماع صحابہ کا کس پہ ہوا؟ وفات النبی پر، پیغمبر کریم کی ممات اور موت کے مسئلہ پہ سب سے پہلے اجماع ہوا۔ اب تو نے اشاعت التوحید کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ بول چبلوں والی بات، للڑوں والی شروع کر دی کہ پہلا اجماع ہے ختم نبوت کے منکرین کے کفر پر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تیری معلومات یا جہالت ہے یا سری جھوٹ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جیسے سب صحابہ پہ جھوٹ بولنا کہ صحابہ نے اس پہ اجماع کیا، میں پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اور اشاعت التوحید والوں سے فراڈ ہے۔ صحابہ کا سب سے پہلا اجماع کس پہ ہوا؟ اونچے بولو، کس پہ ہوا؟ اور اونچے بولو، کس پہ ہوا؟ وفات النبی پر، ممات النبی پر۔ اور پھر صحابہ کا دوسرا اجماع خلافت صدیق پر، خلافت صدیق اکبر پر یہ دوسرا اجماع ہوا
اور پہلا وفات النبی پر، جیسے ایک ملا صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے صحابہ کا وفات النبی پر اجماع ہے نا، حیات النبی پر بھی اجماع ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں ہوا، کس جگہ؟ کہتے لا یجمع اللہ علیک الموتتین، ہے فراڈی شیطان کا چیلا، اس میں کیا ہے لا یجمع اللہ؟ آگے بھی ذرا پڑھنا کہ حضرت صدیق نے کہا اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، اما الموتۃ التی، آگے بھی ذرا پڑھ، جو موت اللہ نے لکھی تھی فقد متہا، وہ موت آ گئی، اب قیامت تک نہ آپ کی روح جسم میں آئے گی اور نہ قیامت تک کوئی دوسری موت آئے گی۔ توجہ ہے نا، وقت نہیں تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا اشاعت التوحید و سنہ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ کتاب و سنت کے حاملین کا قافلہ ہے، اور اس میں سب اندھے مقلد نہیں کہ تم جس کو چاہو اپنے قدموں پہ گراؤ، سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم سب چیزیں نظر انداز کریں گے، لیکن جو آدمی اشاعت التوحید کے نظریات، عقائد، اصول، ثوابت، اساس پہ ہاتھ ڈالے گا، اس کے ہم 32 دانت نکال کے اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔